بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکی آئی جس نے بھاگ کر شادی کی تھی۔ ہر روز کوئی نہ کوئی مرد اس کے گھر سے نکل رہا ہوتا۔ اچانک اس عورت کا انتقال ہو گیا تو محلے والوں نے بڑی مشکل سے اس کا جنازہ پڑھا اور دفنانے لگے تو قبر سے تیز خوشبو آنے لگی اور اتنی روشن قبر ہو گئی جیسے قبر میں جنت کا دروازہ کھل گیا ہو۔ تحقیق کے بعد یہ راز کھلا کہ اس لڑکی کا نام نیلم تھا۔ سب کہتے تھے اس کا تو نام بھی بڑا عجیب سا ہے۔ ایسے نام تو طوائفوں کے ہوتے ہیں۔ جب سے وہ اس محلے میں آئی گویا پورا محلہ ہی اس کے پیچھے پڑ گیا تھا، کیونکہ اس کے گھر سے اکثر مردوں کا آنا جانا سب دیکھا کرتے تھے، اور مرد بھی منہ چھپا کر، خود کو ایسے چھپا چھپا کر وہاں سے نکلتے تھے کہ صاف پتہ چلتا تھا کہ کوئی غلط کام کر کے ہی نکل رہے ہیں۔ اس عورت کا شوہر بھی کچھ نہ بولتا تھا، سب لوگ اس کے خلاف بھی باتیں کرتے تھے۔ پھر اس کا شوہر کہیں چلا بھی گیا ہو، اکیلی رہ گئی، لیکن مردوں کا آنا جانا نہ رکا، اور آج وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کی قبر اتنی زیادہ روشن ہو چکی تھی کہ سب لوگ حیران رہ گئے۔ عورتیں تو منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھیں، مرد بھی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ قدرت نے الٹا کھیل کیسے کھیل دیا؟ کیا قدرت ایسے الٹا کھیل کھیل سکتی ہے؟ اس کے پیچھے ضرور بہت بڑی وجہ ہوگی۔ سب اس بات پر حیران تھے کہ ایک بد کردار عورت کی قبر اتنی روشن کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر پتہ چلا کہ اصل بات کیا تھی تو سارے محلے والے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور ایسے روئی کہ سب لوگ حیران رہ گئے۔ سب نے کہا کہ یہ عورت تو اپنی ایک چیز روزانہ۔ میرا نام کومل ہے، اور میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ایک ایسی لڑکی کی جس کے بارے میں سب اور میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ایک ایسی لڑکی کی ہے جس کے بارے میں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کا نام نیلم تھا، اور جب وہ ہمارے محلے میں آئی تو جیسے ہر زبان پر اسی کا ذکر تھا۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہ ایک نہایت ہی شریف اور عزت دار لوگوں کا علاقہ تھا۔ یہاں نہ کبھی کوئی چوری ہوئی، نہ کوئی جھگڑا، اور نہ ہی کبھی کوئی ایسی ویسی بات سننے میں آئی۔ سب کہتے تھے کہ یہ جگہ بہت محفوظ اور سکون والی ہے۔ لیکن نیلم کی آمد کے بعد ایک عجیب کہانی گردش کرنے لگی۔ یہ کہا جاتا تھا کہ نیلم اپنے شوہر تیمور کے ساتھ بھاگ کر آئی ہے۔ ایک بھاگ کر آئی ہوئی لڑکی کو ہمارا معاشرہ کبھی بھی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا، اور یہی کچھ نیلم کے ساتھ بھی ہونے لگا۔ محلے کے لوگ تجسس میں مبتلا ہو گئے کہ آخر اس لڑکی کی پوری کہانی کیا ہے، وہ کہاں سے آئی، کس کے ساتھ بھاگی، اور کیا واقعی اس کی شادی تیمور سے ہوئی تھی یا یہ کوئی اور معاملہ تھا؟ سوالات بہت تھے مگر جوابات کسی کے پاس نہیں تھے۔ نیلم کے چہرے کی معصومیت، اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور وہ بے پناہ خوبصورتی سب کو حیران کر رہی تھی۔ اکثر لوگوں کا ماننا تھا کہ جو اتنا حسین ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی غلط کام ضرور کرتا ہے۔ یہ کیسی سوچ تھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، مگر سچ یہی تھا کہ نیلم محلے میں آتے ہی سب کی نظروں کا مرکز بن گئی تھی۔ میں نے بھی اسے چند بار دور سے دیکھا تھا۔ واقعی وہ غیر معمولی خوبصورت تھی۔ وہ حسن جسے دیکھ کر آنکھیں پلک جھپکنا بھول جائیں، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا راز اس کے سینے میں دفن ہو۔ محلے میں مختلف قسم کی باتیں ہو رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نیلم کا باپ بہت سخت آدمی تھا اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص سے طے کر دی تھی جسے وہ پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ گھر سے بھاگ گئی۔ کچھ کا کہنا تھا کہ تیمور ایک عام سا لڑکا تھا جس کے پاس نہ کوئی خاص دولت تھی اور نہ ہی کوئی بڑی حیثیت، مگر نیلم اس پر دل و جان سے فدا تھی، اسی لیے اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کا بڑا فیصلہ کر لیا۔ کچھ اور لوگ اس کہانی کو اور بھی زیادہ سنسنی خیز بنا رہے تھے کہ شاید نیلم کو کسی نے اغوا کر لیا تھا، یا یہ کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کسی سازش کے تحت یہاں آئی ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے نیلم کے بارے میں قیاس آرائیاں بڑھتی گئیں۔ وہ اور تیمور ہمارے محلے کے کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے۔ وہ گھر محلے کے ایک سنجیدہ مزاج اور شریف آدمی اکبر چچا کا تھا، جنہوں نے یہ مکان کرائے پر دیا تھا۔ اکبر چچا بہت کم بولنے والے انسان تھے، مگر نیلم کے متعلق وہ بھی کچھ زیادہ نہیں جانتے تھے۔ وہ بس یہی کہتے تھے کہ تیمور اور نیلم نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ میاں بیوی ہیں اور انہیں یہاں رہنے دیا جائے۔ تیمور کی بات کی جائے تو وہ زیادہ بات چیت کرنے والا شخص نہیں تھا۔ وہ زیادہ تر گھر پر ہی رہتا تھا یا کہیں باہر کسی کام سے چلا جاتا۔ محلے کے مردوں نے کئی بار اسے گلی میں دیکھا تھا، مگر کسی نے اسے خاص بات چیت نہیں کی۔ دوسری طرف نیلم بہت کم باہر نکلتی تھی، اگر کبھی وہ نظر آتی تو بس چادر میں لپٹی ہوئی
नजरें झुकाए चली जा रही होती, मगर फिर भी लोग उस पर नजर रखे हुए थे। औरतें दरवाजों के पीछे खड़ी होकर उसे देखती, मर्द चोर नजरों से उसके हुस्न का जायजा लेते, और हर कोई उसके बारे में अपनी अपनी कहानी बनाता जा रहा था। मैं, कोमल, खुद भी नीलम के मुतल्लिक काफी मुतजस्सिस थी। मैंने कई बार अपनी माँ से उसका जिक्र किया, मगर मेरी माँ ने हमेशा मुझे खामोश रहने को कहा। दूसरों के मामले में दखल न दो, ये हमारा मसला नहीं है, वो कहती थी। मगर मोहल्ले की दूसरी औरतें इतनी खामोश नहीं थी। एक दिन मैं अपनी दोस्त सुमेरा के घर बैठी थी कि उसकी माँ और कुछ दूसरी औरतें नीलम के बारे में गुफ्तगू करने लगी। अरे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो रात के वक्त खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। एक औरत ने कहा, हाँ, और वो तैमूर भी कुछ अजीब सा लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग भागे नहीं, बल्कि कोई और ही कहानी हो। दूसरी ने शक जाहिर किया, बस देखना, जल्द ही कोई ना कोई बात खुलकर सामने आ जाएगी। तीसरी औरत ने यकीन से कहा, ये बातें सुनकर मेरे अंदर मजीद तजस्सुस बढ़ गया। क्या वाकई नीलम की माजी में कोई ऐसा राज था जो सबसे छुपा हुआ था? अगर वो और तैमूर मियाँ बीवी थे, तो फिर वो लोगों से इस कदर दूर दूर क्यों रहते थे? और अगर वो भाग कर आए थे, तो फिर उन्हें किस चीज का खौफ था? मुझे यकीन था कि नीलम की कहानी सिर्फ वो नहीं थी जो लोग सुन रहे थे। असल कहानी कुछ और थी, और मैं उसे जानना चाहती थी। मगर ये जानने के लिए मुझे नीलम के करीब जाना पड़ता, और ये इतना आसान नहीं था। मोहल्ले में नीलम के आने के बाद से ही चहमगोइयां शुरू हो गई थी। मगर बात तब बिगड़नी शुरू हुई जब उनके घर के सामने रहने वाली औरत नजमा आंटी ने जबान खोलनी शुरू की। नजमा आंटी मोहल्ले की सबसे बड़ी खबरी थी। उन्हें हर घर के अंदरूनी मामलात की खबर होती थी। कौन किसके घर आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किसने किससे क्या कहा, सब कुछ। उनकी बातों में इतने मिर्च मिसालेदार तफसीलात होती थीं कि सुनने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता कि शायद वाकई कुछ न कुछ ऐसा हो रहा होगा जो उन्हें मालूम है। नीलम और तैमूर के बारे में जो पहली बात नजमा आंटी ने उछाली, वो ये थी कि तैमूर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। ये आदमी आखिर क्या करता है? नजमा आंटी हर जगह यही सवाल दाग देती थी। कोई काम काज नहीं, कोई नौकरी नहीं, दिन भर घर में बैठा रहता है, बस शाम को बाजार जाता है और ढेरों सामान लेकर आता है। ऐसा कौन करता है? उनकी आंखों में हमेशा एक मशकूक चमक होती, जैसे वो जानती हूँ कि मामला सीधा नहीं है। ये सवाल वाकई अजीब था। तैमूर अगर नौकरी करता था तो उसे सुबह जाना चाहिए था और शाम को वापस आना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं था। वो घर पर ही रहता था, कभी कभार बाहर जाता, और जब आता तो हाथ में जरूरत से ज्यादा सामान होता। जैसे ही नजमा आंटी ने ये बात मशहूर की, मोहल्ले के लोगों ने भी गौर करना शुरू कर दिया। वाकई तैमूर को किसी ने सुबह काम पर जाते नहीं देखा था। लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक इल्जाम नजमा आंटी ने लगाया, वो ये था कि नीलम के घर में हर रात मर्द आते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो पूरे यकीन से कहती थी। रात के अंधेरे में लंबी काली चादर में लिपटे हुए मर्द उनके घर आते हैं, और अजीबो गरीब आवाजें आती हैं उनके घर से। ये जुमले किसी भी शरीफ इंसान के लिए आग की तरह थे। किसी लड़की के बारे में अगर एक बार ये बात मशहूर हो जाए कि उसके घर में गैर मर्द आते हैं, तो फिर लोग उस पर उंगलियां उठाने में देर नहीं लगाते। नजमा आंटी ने अपनी बातों में इतना जोर डाला कि मोहल्ले की औरतों ने उस बात को सच मान लिया। भला ऐसी लड़कियां ही तो ये सब काम करती हैं। कोई कहती भाग कर आई थी, कोई अच्छी लड़की ऐसा करती है क्या? दूसरी बोलती। ये सब सुनकर मैं खुद भी बेचैन हो गई थी। नजमा आंटी हमारे घर भी आई और माँ के सामने वही कहानी दोहराई। बाजी, मैं तो कहती हूँ कि हमें अब उनके खिलाफ कुछ करना चाहिए। ये लोग शरीफों के मोहल्ले में आकर गंद फैला रहे हैं। रात के वक्त कौन सा अच्छा घर होता है जहाँ पर मर्दों का आना जाना हो? और उनके घर से जो आवाजें आती हैं वो तो मैंने खुद सुनी है। मेरी माँ ने बज़ाहिर कोई खास रद्द अमल नहीं दिया, मगर मैंने देखा कि उनके चेहरे पर एक परेशान कुन तासुरात थे। किसी भी औरत के बारे में इस तरह की बातें सुनने के बाद इंसान का जहन मनफी सोचने पर मजबूर हो जाता है, और यही हुआ। मोहल्ले के लोगों को यकीन हो गया था कि नीलम बदकिरदार है और तैमूर एक बेगैरत मर्द है जो अपनी बीवी के जरिए पैसे कमा रहा है। अब कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। औरतें उसके करीब से गुजरते इस्तगफार पढ़ती थीं। मर्द हकारत भरी नजरों से देखते और बच्चे उसके दरवाजे के सामने से गुजरते हुए सरगोशियां करते। नीलम पर यह सब क्या असर डाल रहा था? वो कुछ नहीं कहती थी, किसी को सफाई नहीं देती थी। शायद वो जानती थी कि अगर एक बार किसी औरत पर उंगली उठ जाए तो फिर उसे कुछ भी कहने का हक नहीं रहता।
وہ باہر آتی، نظریں جھکا کر چلتی اور جلدی سے گھر کے اندر چلی جاتی، مگر جتنی وہ خاموش رہتی اتنی ہی زیادہ قیاس آرائیاں بڑھتی گئی۔ ایک دن نجمہ آنٹی کی زبان نے حد پار کر دی۔ وہ اپنے دروازے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور دوسری عورتیں ان کے گرد جمع تھی۔ آج تو میں نے کچھ ایسا دیکھا ہے جو میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا، وہ بولی۔ سب عورتیں متجسس ہو گئی۔ کیا دیکھا؟ کسی نے پوچھا۔ نجمہ آنٹی نے ارد گرد دیکھا جیسے وہ کوئی بہت بڑا راز بتانے جا رہی ہو، پھر سرگوشی کے انداز میں بولی۔ نیلم کے گھر کے دروازے سے ایک لمبا آدمی نکلا، کالی چادر میں لپٹا ہوا تھا، اور وہ سیدھا بازار کے اس طرف والی گلی میں چلا گیا جہاں وہ مشہور مکان ہے، جانتی ہو نا؟ سب عورتیں فوراً سمجھ گئی۔ وہ مکان جس کی طرف نجمہ آنٹی اشارہ کر رہی تھی وہ بدنام گلی میں تھا۔ وہاں وہ عورتیں رہتی تھیں جن کے بارے میں شریف گھرانوں کی عورتیں بات تک نہیں کرتی تھیں۔ یہ تو کنفرم ہو گیا، نیلم کا دھندا وہی ہے، ایک عورت نے سرگوشی میں کہا۔ بس دیکھنا، ایک دن کوئی بڑا واقعہ ہوگا اور سب کچھ کھل جائے گا۔ دوسری نے سر ہلایا۔ یہ سب سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نیلم کو جانتی تو نہیں تھی، مگر اس کا اتنا حسن، اس کی خاموشی اور اس کے ارد گرد پھیلی پراسراریت مجھے بار بار یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی کہ کہیں یہ سب جھوٹ تو نہیں۔ کیا واقعی نیلم کوئی ایسی عورت تھی، یا یہ صرف نجمہ آنٹی کی پھیلائی ہوئی باتیں تھی؟ مگر سچ کیا تھا؟ یہ جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ محلے والوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نیلم اچھی عورت نہیں ہے، اور جب محلے کے لوگ کسی کے خلاف فیصلہ کر لیں تو پھر حقیقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اب مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ بات بھی سچ تھی کہ جب کوئی بھاگ کر آتا ہے تو اس کے حالات خراب ہی ہوتے ہیں۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ دوسرے شہر میں آ کر آپ پہلے نوکری کا انتظام کر کے پھر تھوڑے بھاگتے ہیں۔ ایسے میں یہ بات بھی بڑی عجیب تھی کہ ان لوگوں کے گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ انہوں نے جو گھر لیا اس گھر میں پہلے سے کوئی سامان نہیں تھا، پر اب یہاں پر 2 ڈھائی مہینے میں ہی کافی سارا سامان آ چکا تھا، اور تیمور بھی اپنی بیوی نیلم کو لے کر بڑے بڑے شاپنگ مال میں جاتا، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں جس شاپنگ مال کے شاپر ہوتے تھے اس سے سب لوگ اندازہ لگاتے تھے کہ ایسی جگہ سے یہ لوگ گھر کی سبزی دال روٹی لیتے ہیں، اس کا مطلب ان کے پاس بہت پیسے ہیں۔ نیلم اپنی زبان بھی نہیں کھولتی تھی اور تیمور بھی ایسا ہی تھا۔ ان دونوں کے چہرے پر بہت زیادہ سکون رہتا تھا۔ وہ اتنے پرسکون کیسے رہ سکتے تھے؟ ہم نے تو آج تک فلم اور ڈراموں میں یہی دیکھا تھا کہ جب کوئی گھر سے بھاگ جاتا ہے تو پورا خاندان، سارا معاشرہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے اور وہ ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے حالات کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے۔ معاشرے کے اوپر ہی تو ڈرامے فلمیں بنائی جاتی ہیں۔ گھر سے بھاگ کر آئی ہوئی لڑکی اتنے خوش رہ رہی تھی۔ آخر یہ سب کچھ کیا تھا؟ محلے والوں نے بہت مزے لے لیے تھے، نیلم کے موضوع کو بہت بڑھا دیا تھا۔ مجھے لگا کہ اب یہ موضوع پرانا ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ موضوع پرانا ہوتا ایک اور نیا دروازہ اس موضوع کی طرف کھل گیا جس نے سب کو بہت زیادہ حیران کر دیا۔ نیلم اور تیمور کو یہاں آئے ہوئے ابھی کوئی 3.5-4 مہینے ہوئے تھے کہ ایک خبر میں سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ صبح کی خاموشی ابھی پوری طرح ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ محلے میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ گھروں کے دروازے معمول سے پہلے کھلنے لگے۔ لوگ حیران و پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے کسی انہونی کا احساس ہو چکا ہو۔ نجمہ آنٹی سب سے پہلے باہر نکلی۔ جیسے انہوں نے تیمور کے دروازے کے سامنے ایمبولینس کھڑی دیکھی، ان کے چہرے پر تجسس اور خوشی کا عجیب امتزاج ابھرا۔ یہ ان کے لیے ایک نئی خبر تھی، ایک نیا موضوع، ایک نیا تماشا۔ کچھ ہوا ہے، ضرور کچھ بڑا ہوا ہے، انہوں نے خود سے کہا اور دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ محلے کے دوسرے گھروں سے بھی عورتیں اور مرد باہر نکلے۔ سب کے چہرے سوالیہ تھے، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، مگر قیاس آرائیاں تیزی سے کی جا رہی تھی۔ پھر اچانک تیمور کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہوئی، درد بھری، دکھی کر دینے والی، ایسی آواز جو سیدھا دل میں تیر کی طرح اترتی ہے۔ لگتا ہے کسی کی موت ہو گئی ہے، ایک عورت نے سرگوشی کی۔ ہو نہ ہو نیلم کی ہی ہوگی، دوسری عورت نے کہا، اور سب کے چہروں پر حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ ایمبولینس کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک اسٹریچر نکالا گیا۔ سفید چادر میں لپٹی لاش کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ ہوا جیسے رک گئی ہو، سورج کی روشنی مدھم ہو گئی ہو، وقت ٹھہر گیا ہو۔ پھر کسی نے دھیرے سے کہا، نیلم مر گئی۔ ہاں دیکھو، تیمور ایک سائڈ پر بیٹھا ہے، بالکل بے جان۔ یہ کیسے ہوا؟ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، مگر لگتا ہے خودکشی کر لی ہوگی۔
یہ سن کر محلے والوں کے چہروں پر مختلف تاثرات نمایاں ہو گئے۔ کچھ لوگ واقعی دکھی تھے، کچھ بناوٹی افسوس کر رہے تھے اور کچھ کے لبوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے کوئی بڑی خبر مل گئی ہو۔ نجمہ آنٹی جو ہمیشہ باتیں بنانے میں سب سے آگے رہتی تھی، آج خاموش تھی۔ شاید انہیں خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس نیلم کی وہ دن رات برائیاں کرتی تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ تیمور نے کسی سے کچھ نہیں کہا، وہ بس ایک کونے میں بیٹھا خلا میں گھر رہا تھا، جیسے اس کی دنیا ختم ہو چکی ہو۔ محلے والوں نے اسے جھنجھوڑا، کیا ہوا تیمور؟ نیلم کو کیا ہوا تھا؟ مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کسی کو اطلاع دینی ہے؟ کوئی رشتہ دار؟ تیمور نے سر ہلا دیا مگر کچھ بولا نہیں، وہ جیسے بولنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، کوئی رد عمل نہیں تھا، جیسے وہ خود بھی اس صدمے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ محلے والے مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے مگر ان کے دل میں وہی پرانی کہانیاں گردش کر رہی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، کسی نے آہستہ سے کہا۔ اللہ نے انصاف کر دیا، برائی ختم ہو گئی۔ ایسی عورتیں زیادہ دن نہیں جیتی، لیکن سب کے ظاہری رویے کچھ اور تھے۔ مردوں نے کفن دفن کا انتظام شروع کر دیا، قبرستان میں قبر کھودنے کی ہدایت دے دی گئی۔ عورتیں نیلم کے گھر داخل ہوئیں تاکہ میت کو غسل دیا جا سکے، لیکن وہاں ایک اور حیران کن حقیقت ان کے منتظر تھے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ایک عورت نے حیرت سے کہا۔ ان کے گھر میں لاش پڑی ہے اور کوئی رشتہ دار نہیں آیا۔ ہاں، کوئی تو ہونا چاہیے تھا، دوسری عورت نے کہا۔ یہ سوال سب کے ذہن میں تھا۔ نیلم کی موت کی خبر پورے محلے میں پھیل چکی تھی، مگر کوئی اس کے گھر آنے کو تیار نہیں تھا، نہ ماں، نہ بہن، نہ بھائی، کوئی بھی نہیں۔ تیمور نے بھی کسی کو اطلاع نہیں دی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے گھر والے پہلے اسے چھوڑ چکے ہوں؟ نجمہ آنٹی نے اندازہ لگایا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، آخر بھاگ کر شادی کی تھی نا، گھر والے کیوں آئیں گے؟ وقت گزرتا جا رہا تھا اور نیلم کا گھر مزید سنسان ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ آ کر میت کے پاس بیٹھ جاتے، کچھ خاموشی سے باہر نکل جاتے۔ عورتیں افسوس کا اظہار کر رہی تھیں مگر ان کے چہروں پر وہی پرانی نفرت تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، میں اور میری ماں بھی نیلم کے گھر گئے۔ کہتے ہیں کہ میت کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو گھر میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ نیلم سفید کفن میں لپٹی ہوئی پڑی تھی، جیسے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی ہو۔ اس کی خوبصورت آنکھیں جو شاید کبھی بہت سی کہانیاں سناتی تھی اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ تیمور اب بھی اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں صبح بیٹھا تھا۔ اس کی حالت عجیب تھی، جیسے وہ کچھ بھی محسوس کرنے کی صلاحیت کھو چکا ہو۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر افسوس کی جھلک تھی مگر آنکھوں میں وہی سوال تھا جو سب کے دل میں تھا، آخر نیلم کو ہوا کیا تھا؟ محلے میں خبر بجلی کی طرح پھیل چکے تھے۔ کچھ لوگ اس واقعے کو عبرت کا نشان سمجھ رہے تھے، کچھ اس پر مزید کہانیاں بنا رہے تھے۔ نیلم اور تیمور کی زندگی جیسے پہلے ہی لکھی جا چکی تھی۔ محلے والوں کے ہونٹوں سے ان کے قصے کبھی محو ہونے والے نہیں تھے۔ لوگ انہیں بھولنے کو تیار نہیں تھے اور نہ ہی ان کے بارے میں باتیں کرنا چھوڑنے والے تھے۔ نیلم کی موت کے بعد بھی افواہوں کا بازار گرم تھا، ہر کوئی اپنی اپنی کہانی بنا رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس نے خودکشی کی، کوئی کہہ رہا تھا کہ اسے کسی نے مار دیا، اور کچھ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ نیلم کے گناہوں کی سزا اسے ملی ہے۔ لیکن جو کچھ آگے ہونے والا تھا اس نے سب کی سوچ کو بدل کر رکھ دینا تھا۔ نیلم کی میت کو قبرستان لے جایا گیا۔ شام کا وقت تھا، اندھیرا پھیل رہا تھا اور فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ تیمور بددستور خاموش تھا، اس کے چہرے پر ایک ہی جیسے تاثرات جمتے جا رہے تھے، غم اور بے بسی کے تاثرات۔ محلے کے کچھ مردوں نے میت کو کندھا دیا، لیکن ان کے چہروں پر ہمدردی کم اور حیرت زیادہ تھی۔ یہ عورت مر کر بھی محلے میں تماشا بنے گی؟ نجمہ آنٹی نے سرگوشی کی۔ اب دیکھنا اللہ کا عذاب کیسے نازل ہوتا ہے، کسی اور نے کہا۔ نیلم کی قبر کھودی جا چکی تھی۔ جب اس کے جسم کو قبر میں اتارا گیا تو ہر کسی نے سکون کا سانس لیا۔ لوگوں کو لگا کہ یہ کہانی اب ختم ہو چکی ہے، لیکن جیسے ہی مٹی ڈالنے کا عمل شروع ہوا کچھ عجیب ہونے لگا۔ اندھیری رات تھی لیکن نیلم کی قبر جیسے روشنی سے جگمگا اٹھی۔ سب نے پہلے تو سوچا کہ شاید آنکھوں کا دھوکا ہے، لیکن جب روشنی مزید تیز ہونے لگی تو لوگوں کے دلوں میں خوف سرایت کرنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک شخص نے لرزتی آواز میں کہا۔ قبر روشن ہو رہی ہے، کسی نے حیرت سے چیخ کر کہا۔ یہ روشنی کسی چراغ کی روشنی کی طرح نہیں تھی،
बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कब्र के अंदर से कोई नूर निकल रहा हो, जैसे जन्नत का कोई दरवाजा खुल चुका हो। हैरत की बात ये थी कि रोशनी सिर्फ कब्र से नहीं आ रही थी, बल्कि साथ ही एक तेज खुशबू भी फजा में फैलने लगी थी। ये खुशबू ऐसी थी जो किसी ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। गुलाबों, मोती और चमेली की खुशबू, ऐसी खुशबू जिसने सबके दिलों में अजब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। मोहल्ले के वही लोग जो नीलम को बदकिरदार कहते थे, अब एक दूसरे की तरफ हैरत और खौफ से देख रहे थे। ये क्या हो रहा है? नजमा आंटी की जबान लड़खड़ाने लगी। ये रोशनी तो नेक लोगों की कब्रों में होती है, किसी ने हैरत से कहा। लेकिन नीलम, वो तो वो तो ऐसी नहीं थी न। अब सबके जहनों में वही सवाल उठने लगे थे। अगर नीलम वाकई बदकिरदार थी, अगर उसका किरदार इतना ही खराब था जितना सबने सोच रखा था, तो उसकी कब्र रोशन क्यों हो रही थी? ये नूर कहाँ से आ रहा था? ये खुशबू क्यों फैल रही थी? कहीं हम गलत तो नहीं थे? किसी ने कांपती आवाज में कहा। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती जा रही थी, लोगों के दिलों में बेचैनी भी बढ़ने लगी। वो सब जो नीलम को बुरा समझते थे, अब अपने ही ख्यालात से खौफजदा होने लगे। अगर ये वाकई अल्लाह की निशानी है तो इसका मतलब है कि नीलम पाकबाज थी, किसी ने धीरे से कहा। लेकिन फिर उन मर्दों का क्या जो उसके घर आते थे? नजमा आंटी ने लरजती आवाज में कहा। ये वही सवाल था जो सबके जहनों में था। अगर नीलम नेक थी तो वो मर्द कौन थे जो रात के अंधेरे में उसके घर आते थे? वो मुंह छुपाकर क्यों आते थे? तैमूर, जो अब तक खामोश बैठा था, अचानक उठा। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो अब खामोशी तोड़ने वाला हो। अब वक्त आ गया है कि सबको सच मालूम हो, उसने धीरे से कहा। तैमूर ने कब्र के करीब खड़े होकर सबको मुखातिब किया। तुम सबने हमेशा नीलम को बुरा कहा, तुम सबने उसके बारे में गंदी बातें बनाई, लेकिन किसी ने हकीकत जानने की कोशिश नहीं की। लोग दम साधे खड़े थे। कब्र की रोशनी अब मध्यम हो रही थी, लेकिन लोगों के जहनों में जो सवालात उठ चुके थे वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कोई बात करे। सबकी जबानें गंग हो चुकी थी। ऐसे में तैमूर ने आगे बढ़कर अपनी खामोशी तोड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आज़म था, जैसे वो मजीद चुप नहीं रह सकता था। तुम सब सुनना चाहते हो ना? सुनो, मैं तुम्हें वो सच बताता हूँ जो तुम्हें बहुत पहले मालूम होना चाहिए था। तैमूर की आवाज में गहराई थी। नीलम कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखती थी। उसका असल नाम आमना मंजूर था और उसके वालिद एक बहुत मशहूर हकीम थे, जिनके पास एक ऐसा नायाब नुस्खा था जिससे एक ऐसी बीमारी का इलाज मुमकिन था जो आज भी दुनिया में लाइलाज समझी जाती है। ये बीमारी कोढ़ थी, एक ऐसी बीमारी जो जिस्म को खा जाती थी, हाथों और मुंह को बिगाड़ कर रख देती थी, और जिसके मरीज को मुआशरे में कोई जगह देने को तैयार नहीं था। लोग हैरत से तैमूर की बात सुन रहे थे। ये वो कहानी नहीं थी जो उन्होंने नीलम के बारे में सुनी थी। ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी थी। नीलम के खानदान वाले उस नुस्खे को एक बड़ी दवासाज कंपनी को बेचना चाहते थे। वो लोग चाहते थे कि उस दवाई को इतना महंगा कर दिया जाए कि कोई आम इंसान उसे ना खरीद सके, सिर्फ अमीर लोग ही उस तक रसाई हासिल कर सके। लेकिन नीलम इस बात के खिलाफ थी। वो चाहती थी कि ये नुस्खा सबके लिए हो, हर गरीब और मजबूर शख्स को उसका फायदा पहुंचे। वो किसी की दौलत का मोहताज ना हो, इसलिए उसने अपने खानदान के खिलाफ जाने का फैसला किया। यही वजह थी कि नीलम उस घर से भागना चाहती थी। वो अपने वालिद के असूलों के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो जुल्म के साथ भी नहीं खड़ी हो सकती थी। मैं नीलम से मोहब्बत करता था, सिर्फ उसकी खूबसूरती से नहीं, बल्कि उसकी नेक नियति और उसकी अज़म से भी। जब उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई तो मुझे मालूम हुआ कि वो आम लड़कियों जैसी नहीं थी। उसके ख्वाब बड़े थे, उसके इरादे मजबूत थे, और उसके दिल में इंसानियत के लिए दर्द था। हमने निकाह कर लिया और दूसरे शहर भाग गए। हमें मालूम था कि अगर नीलम के खानदान को हमारे बारे में पता चल गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमने अपने नाम बदल लिए ताकि कोई हमें पहचान न सके। नीलम आमना मंजूर से नीलम बन गई और मैं अहमद अली से तैमूर। हमने एक नया शहर बसाया, एक नई शनाख्त इख्तियार की और सबसे छुपकर अपनी जिंदगी गुजारने लगे। हमने उस नायाब दवाई को आम करने का फैसला किया। ये दवा हमारे पास थी,
اور ہم نے اسے ان لوگوں تک پہنچانا شروع کیا جنہیں واقعی اس کی ضرورت تھی۔ وہ مرد جو ہمارے گھر آتے تھے وہ کسی غلط نیت سے نہیں آتے تھے، بلکہ وہ علاج کروانے آتے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو اس خوفناک بیماری کا شکار ہو چکے تھے اور معاشرے میں کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ لوگ انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، ان کے قریب جانے سے بھی کتراتے تھے۔ لیکن ہم نے ان کے لیے اپنے دروازے کھول دی۔ تیمور کی آواز بھر آ گئی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، نیلم انہیں دوا دیتی، ان کا علاج کرتی، اور جب وہ صحت یاب ہو جاتی تو اپنی خوشی سے ہمیں پیسے دے جاتے۔ ہم نے کبھی کسی سے زبردستی کچھ نہیں لیا اور انہی پیسوں سے ہمارا گھر چلتا رہا۔ لیکن تم لوگوں نے ہمیشہ نیلم کو غلط سمجھا۔ تم لوگوں نے کبھی حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ محلے والے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر شرمندگی تھی۔ انہوں نے نیلم کے بارے میں جو کچھ کہا تھا، جو باتیں بنائی تھی، وہ سب جھوٹ پر مبنی تھی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا تھا کہ نیلم نیک تھی، اس کا دل صاف تھا اور اس کی نیت خالص تھی۔ تم لوگوں نے اسے بدنام کیا، اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں، لیکن دیکھو، اللہ نے آج خود فیصلہ سنا دیا ہے۔ نیلم کی قبر روشن ہو گئی ہے اور اس سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ اس کے سچے ہونے کا ثبوت ہے۔ نجمہ آنٹی جو ہمیشہ نیلم کے خلاف باتیں کرتی تھی، اب آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سچ ہو سکتا ہے۔ ہم نے نیلم پر بہت ظلم کیا، ہم سب نے ظلم کیا، کسی اور نے افسوس سے کہا۔ تیمور نے گہری سانس لی۔ نیلم کو تم لوگوں کی فکر نہیں تھی، اسے صرف انسانیت کی فکر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ لوگ برا بھلا کہیں گے، لیکن اس نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی۔ وہ بس اپنے مشن میں لگی رہی، اور آج اللہ نے خود فیصلہ دے دیا کہ نیلم کا مقام کیا تھا۔ قبر کی روشنی اب دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھی، لیکن لوگوں کے دلوں میں روشنی جاگ اٹھی تھی۔ نیلم کی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب شروع ہوئی تھی۔ تیمور نے نیلم کی قبر کے قریب جا کر ہاتھ رکھ دیا۔ نیلم چلی گئی، لیکن میں اس کے جدوجہد کو ختم نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس مشن کو جاری رکھوں گا۔ جو کام اس نے شروع کیا تھا وہ رکے گا نہیں۔ محلے والوں نے حیرت سے تیمور کو دیکھا اور کئی لوگوں کی آنکھوں میں عزم ابھرنے لگا۔ اب وہ نیلم کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہے تھے جیسے پہلے دیکھتے تھے۔ اب انہیں احساس ہو چکا تھا کہ نیلم کون تھی، اور ان کی نظر میں وہ ایک گناہ گار نہیں بلکہ ایک ہیرو بن چکی تھی۔ نیلم کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس کے سفید کفن میں لپٹے وجود کو جب قبر میں اتارا گیا تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ جو لوگ کل تک نیلم کے کردار پر سوال اٹھاتے تھے، آج ان کے دل ندامت سے بوجھل تھے۔ کسی کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ایسی نیک، رحم دل اور انسانیت کی خدمت میں مصروف رہنے والی عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ جب تیمور نے نیلم کی قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد ہاتھ جھاڑے تو اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، مگر وہ رو نہیں رہا تھا۔ وہ ایک عجیب سی خاموشی میں تھا، جیسے اس کے اندر کی دنیا اجڑ چکی ہو۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، مگر وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ محلے کے کئی افراد آگے بڑھے اور اسے سہارا دیا، مگر وہ بس زمین کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ نجمہ آنٹی جو ہمیشہ نیلم کے خلاف باتیں کرتی تھی، سب سے زیادہ رو رہی تھی۔ وہ ہچکیاں لے لے کر کہہ رہی تھی، میرا کیا ہوگا؟ میں نے نیلم کے خلاف بہت کچھ کہا، میں نے اس کی غیبت کی، اس کے بارے میں جھوٹ پھیلایا۔ وہ تو نیک تھی، اس نے میری باتوں کی کبھی پرواہ نہیں کی، مگر میں اس دنیا میں رہ کر کیا منہ دکھاؤں گی؟ میری آخرت کا کیا ہوگا؟ محلے کی اور عورتیں بھی اپنے دوپٹے سے آنسو پہنچ رہی تھیں۔ کل تک جس نیلم کو برا سمجھا جا رہا تھا، آج وہ سب کی نظروں میں ایک نیک ولی اللہ کی طرح ہو چکی تھی۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے وہ اللہ سے نیلم کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہوں۔ نیلم کے ایصال ثواب کے لیے اگلے دن قرآن خوانی کا انتظام کیا گیا۔ پورا محلہ جمع ہوا۔ وہی لوگ جو کل تک نیلم کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے، آج اس کے ایصال ثواب کے لیے دل سے دعا کر رہے تھے۔ عورتوں نے اجتماعی دعا کی، مردوں نے بھی نیلم کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ قرآن خوانی کے دوران تیمور خاموشی سے کونے میں بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی سوچ میں گم ہو۔ جب سب لوگ دعا مانگ چکے تو محلے کے ایک بزرگ نے تیمور کے کندھے پر ہاتھ رکھا
اور پوچھا، بیٹا اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تیمور نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم جھلک رہا تھا۔ اس نے پختہ لہجے میں کہا، میں نیلم کے مشن کو آگے بڑھاؤں گا، یہ دوا عام انسانوں تک پہنچاؤں گا اور اس نیکی کے کام کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ محلے والوں نے اس کی بات سن کر سر ہلایا۔ سب جان چکے تھے کہ نیلم واقعی ایک عظیم عورت تھی۔ اس کی نیکی، اس کی محنت اور اس کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ نیلم کے نسخے پر عمل کیا گیا اور جلد ہی وہ دوا بازار میں آ گئی۔ یہ کوئی عام دوا نہیں تھی، بلکہ ایک معجزہ تھا، ایک ایسی کامیابی جو میڈیکل سائنس کے لیے حیران کن تھی۔ بازار میں آتے ہی اس دوا نے تہلکہ مچا دیا، کیونکہ اس کی قیمت انتہائی کم رکھی گئی تھی تاکہ ہر عام آدمی اسے خرید سکے۔ پہلے تو لوگ حیران تھے، کیونکہ کوڑ ایک ایسا مرض تھا جس کا کوئی سستا اور مکمل علاج دنیا میں موجود نہیں تھا۔ مگر جب اس دوا کے مثبت نتائج سامنے آئے تو لوگ دھڑا دھڑ اسے خریدنے لگے۔ سالوں سے جو مریض اس بیماری کے ساتھ جیتے آ رہے تھے، جن کے جسم گل رہے تھے، جو مایوسی میں جی رہے تھے، ان کے لیے یہ دوا ایک امید بن کر آئی۔ محلے میں بھی کئی لوگ ایسے تھے جو اس بیماری سے متاثر تھے، مگر شرمندگی کے باعث علاج نہیں کرواتے تھے۔ جب انہوں نے یہ خبر سنی تو پہلے تو یقین نہیں آیا۔ میرے اپنے 2-3 رشتے دار بھی اس بیماری میں مبتلا تھے۔ ہم نے انہیں اس دوا کے بارے میں بتایا تو ان کا پہلا رد عمل یہی تھا، بیٹا ایسی کوئی دوا ہے ہی نہیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ مگر ہم نے انہیں قائل کیا کہ ایک بار آزما کر دیکھیں۔ جب انہوں نے دوائی لی اور استعمال کی تو حیران کن طور پر ان کی بیماری میں نمایاں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ یہ ایک میڈیکل انقلاب تھا۔ کچھ مہینوں میں نیلم کا خواب حقیقت بن گیا اور اس کا نسخہ ہزاروں زندگیاں بچانے لگا۔ یہ سب دیکھ کر بڑی بڑی دوا ساز کمپنیاں بے چین ہو گئی۔ وہ جو سالوں سے مہنگی دوائیاں بیچ کر لوگوں کا خون چوس رہی تھی، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھیں کہ ایک سستی دوا بازار میں آئے اور ان کے کاروبار کو نقصان پہنچائے۔ یہی وجہ تھی کہ نیلم کے خواب کو حقیقت بنتا دیکھ کر وہ کمپنیاں میدان میں اتر۔ پہلے انہوں نے قانونی راستے اختیار کیے، اس دوا کو غیر معیاری قرار دینے کی کوشش کی، مگر تمام لیبارٹری ٹیسٹ میں یہ دوا کامیاب ثابت ہوئی۔ پھر انہوں نے بدعنوان افسران سے ساز باز کی تاکہ اس دوا کو بازار سے ہٹایا جا سکے، مگر عوام میں اس کی مانگ اتنی زیادہ تھی کہ یہ ممکن نہیں تھا۔ جب ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی تو انہوں نے اور گندے ہتھ کنڈے اپنانا شروع کر دیے۔ تیمور کو جلدی احساس ہو گیا کہ اس کا مقابلہ صرف بیماری سے نہیں بلکہ طاقتور سرمایہ داروں سے بھی ہے۔ وہ دوا کو بچانے کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا، مگر یہ کام آسان نہیں تھا۔ ایک دن تیمور نے مجھ سے کہا، دنیا میں بھلائی کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ اگر کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تو لوگ تمہیں سراہیں گے، مگر یہاں معاملہ الٹ ہے۔ ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمیں ہی خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، اللہ نیکی کا راستہ آسان نہیں بناتا، لیکن جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، مگر میں دیکھ سکتی تھی کہ وہ بہت تھک چکا تھا۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے اور میرا کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ میری دنیا بس میری ماں تھی جو ہمیشہ میرے ہر فیصلے میں میرے ساتھ رہی تھی۔ مگر ایک دن جب میں اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی تو انہوں نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے حیران کر دیا، بیٹا اگر تیری شادی تیمور سے ہو جائے تو؟ میں ان کی بات سن کر ساکت رہ گئی۔ امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما۔ بیٹا تیمور کو کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، وہ اس محلے کا سب سے اچھا انسان ہے۔ سب نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی نیک لڑکی سے اس کی شادی کروا دی جائے تاکہ وہ یہیں رہے، کہیں اور نہ چلا جائے۔ میں حیران تھی، مگر امی میں نے کبھی اس زاویے سے نہیں سوچا۔ بیٹا ایسے لوگ دوبارہ نہیں ملتے، نیک، ایماندار اور دوسرے لوگوں کی بھلائی کے لیے جینے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میں جانتی تھی کہ امی کی بات غلط نہیں تھی، تیمور واقعی غیر معمولی شخص تھا اور شاید یہ میری قسمت کا فیصلہ تھا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ محلے والوں نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ تیمور کو بھی جب اس بارے میں بتایا گیا تو وہ خاموش رہا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر یہ سب نیلم کے خواب کو آگے بڑھانے کے لیے ہے تو میں اس فیصلے کو قبول کرتا ہوں۔
یوں ایک سادہ سی تقریب میں ہماری شادی ہو گئی۔ تیمور نے مجھ سے زیادہ بات نہیں کی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ دل سے میری عزت کرتا ہے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی رہوں گی، چاہے دنیا ہمارے خلاف ہو۔ یہ شادی کسی عام جوڑے کی طرح نہیں تھی، یہ ایک نئے سفر کی شروعات تھی، جہاں ہم دونوں کو مل کر نیکی کے مشن کو جاری رکھنا تھا۔ ہم نے اپنی جنگ جاری رکھی، بڑی بڑی کمپنیاں ابھی بھی ہمارے خلاف تھی، مگر اب تیمور اکیلا نہیں تھا، میں بھی اس کے ساتھ تھی، اور ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نیلم کے مشن کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، مگر ہمیں معلوم تھا کہ جب نیکی کے لیے قدم اٹھایا جائے تو مشکلات آتی ہیں، اور ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا تھا۔ تیمور واقعی ایک اچھا انسان ہے، اور میں یہ صرف رسمی طور پر نہیں کہہ رہی، بلکہ اس کی ہر بات، ہر عمل اس کی نیک نیتی کا ثبوت دیتا ہے۔ وہ صرف دوسروں کی مدد کے لیے جینے والا شخص ہی نہیں، بلکہ ایک بہترین شوہر بھی ہے۔ اس کے ساتھ زندگی گزار کر میں نے سیکھا کہ اچھے انسان کی پہچان یہ نہیں کہ وہ دنیا کے سامنے کیسا ہے، بلکہ اصل خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ نیلم کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں کہ تیمور نیلم سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور وہ محبت ہمیشہ اس کے دل میں رہے گی۔ مگر ایک بات میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ تیمور نے کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں نیلم کے بعد اس کی زندگی میں محض ایک خلا کو پر کرنے کے لیے آئی ہوں۔ وہ کبھی مجھے یہ احساس نہیں دلاتا کہ اس کی محبت کا مرکز صرف نیلم تھی، یا وہ اسے بھول نہیں پایا۔ یہی فرق ہوتا ہے خاندانی اور غیر خاندانی آدمی میں۔ کچھ لوگ دوسروں کی زندگیوں میں زبردستی ماضی کی پرچھائیاں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر تیمور ایسا نہیں کرتا۔ اس نے میری عزت و احترام کا ہمیشہ خیال رکھا ہے۔ مجھے کبھی اس کی نظروں میں نیلم کی جگہ لینے کا احساس نہیں ہوا، بلکہ اس نے مجھے اپنے برابر کا ساتھی سمجھا، ایک شریک حیات جو اس کے دکھ سکھ میں برابر کی شریک ہو۔ یہی وہ چیز تھی جس نے میرے دل میں اس کی عزت اور بڑھا دی۔ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی پہلی بیوی سے محبت کرتا تھا تو دوسری بیوی کے لیے اس کے دل میں محبت کی جگہ نہیں رہتی، مگر تیمور نے میرے ساتھ اپنے رشتے کو ایک نئی بنیاد پر قائم کیا۔ تیمور کے ساتھ رہ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ کسی کی خدمت کرنا بوجھ نہیں، بلکہ ایک سعادت ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ ایک تھکے ہارے انسان کی طرح دن بھر کام میں مصروف رہتا ہے، دوائی کی فراہمی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے، اور ہر وقت دوسروں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ میں جب اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرتی ہوں، اس کے آرام کا خیال رکھتی ہوں، یا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کی مدد کرتی ہوں، تو مجھے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے جو ایک عورت کو اپنے شوہر کی خوشی میں خوشی دیتی ہے۔ جب میں دیکھتی ہوں کہ تیمور مسکرا رہا ہے، کہ وہ میرے ساتھ خوش ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ میں کبھی سوچتی ہوں کہ کیسا عجیب اتفاق تھا کہ وہ نیلم، جس کے بارے میں پورا معاشرہ عجیب و غریب باتیں کرتا تھا، جس پر لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے، جس کے کردار پر شک کیا جاتا تھا، وہی نیلم بالآخر میرے لیے اتنی اہم ہو گئی۔ وہ میرے شوہر کی پہلی محبت تھی، اور آج وہ میرے اپنے دل کے بھی قریب ہو گئی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر نیلم آج زندہ ہوتی تو کیسی ہوتی۔ شاید وہ میری سب سے اچھی دوست ہوتی، یا شاید میں اس کے ساتھ مل کر اس مشن کا حصہ بن جاتی، مگر وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس کے خواب کو زندہ رکھوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نیلم کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں۔ میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہوں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کے درجات بلند کرے۔ تیمور بھی جب نیلم کا ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں عقیدت کے جذبات ہوتے ہیں، اور میں کبھی ان جذبات سے غیر محفوظ محسوس نہیں کرتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تیمور نے نیلم کے ساتھ اپنی محبت کو ایک خوبصورت یاد بنا کر رکھا ہے، اور اس نے مجھے ہمیشہ مکمل عزت اور محبت دی ہے۔ تیمور اکثر کہتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں بیٹی دی تو ہم اس کا نام نیلم رکھیں گے۔ پہلی پہل تو میں حیران رہ گئی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، مگر پھر جب میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ صرف نیلم کے لیے اس کی محبت نہیں، بلکہ اس کے خواب کی ایک نشانی ہے۔ ہماری بیٹی کا نام نیلم ہوگا تاکہ وہ بھی اپنی پہلی نیلم کی طرح دوسروں کے لیے روشنی اور امید بنے۔ میں مسکرا کر کہتی ہوں کہ ہاں، ایسا ہی ہوگا،
میں جانتی ہوں کہ تیمور کی سوچ کتنی صاف ہے۔ اس نے کبھی نیلم کو اپنی محبت میں ایک دیوار نہیں بننے دیا، بلکہ اسے ایک درس کے طور پر لیا۔ میں جانتی ہوں کہ جب ہماری اولاد اس دنیا میں آئے گی تو ہم اسے نیلم کی کہانی سنائیں گے۔ ہم اسے سکھائیں گے کہ انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اور اگر نیلم جیسی لڑکی اتنے کم وقت میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکتی ہے تو ہم سب میں بھی بہت کچھ کرنے کی صلاحیت ہے۔ میں ہر رات اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمارے راستے آسان کرے، تیمور کی محنت رائے گا نہ جائے، نیلم کے خواب کو کوئی سازش نقصان نہ پہنچا سکے، اور ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تیمور اکثر کہتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے رہنا نہیں، بلکہ اس دنیا میں کچھ ایسا چھوڑ کر جانا ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس مشن میں اس کا بھرپور ساتھ دوں گی، کیونکہ یہی محبت ہے، یہی رفاقت ہے۔ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ نیلم بھی اگر ہمیں دیکھ رہی ہے تو وہ بھی خوشی ہوگی کہ اس کی جگہ کوئی ایسی عورت آئی ہے جو اس کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، نیلم کا خواب ابھی مکمل نہیں ہوا، مگر میں اور تیمور مل کر اسے ضرور پورا کریں گے۔ زندگی میں ہمیشہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس کو کیسے سمجھتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم کسی شخص کو اس کے کاموں کے حوالے سے جج کرتے ہیں، اس کی زندگی کی حقیقت کو جانے بغیر، اور اس کا صحیح یا غلط ہونا ہمیں بہت بعد میں پتہ چلتا ہے۔ آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ نیلم کے ساتھ ہم نے وہی کیا جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ ہم نے اسے اس کے حالات یا محنت سے نہیں، بلکہ اس کے ظاہری حالات یا سادہ زندگی سے جج کیا۔ جب نیلم ہمارے درمیان تھی ہم سب اسے اتنا برا سمجھتے تھے۔ ہم نے کبھی اس کی تعریف نہیں کی، اس کی محنت کو سراہا نہیں، اور نہ ہی کبھی اس کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اگر ہم نے اس وقت نیلم کو سراہا ہوتا، اگر ہم نے اس کے اچھے کاموں کو اپریشیٹ کیا ہوتا تو شاید وہ اس دنیا سے زیادہ خوش ہو کر جاتی۔ شاید ہم اسے ایک اچھا انسان سمجھ کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے تاکہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں خوشی محسوس کرتی۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے اسے غلط سمجھا اور اس کے راستے کو غلط طریقے سے دیکھا۔ ہم سب کے درمیان نفرت کی زبان ہوتی ہے، ہم میں سے بہت کم لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ نیلم کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی اس کا مقصد لوگوں کی بھلائی تھا، لیکن ہم نے اس کی یہ نیک نیتی نہیں سمجھی۔ ہم نے اسے اس کی بیماری کی حالت میں نظر انداز کیا، اس کی مدد کرنے کی بجائے اس کی حالت پر تبصرے کیے، اور آخرکار جب وہ دنیا سے چلی گئی تب ہمیں پچھتاوا ہوا کہ ہم نے اس کی زندگی کو صحیح طور پر نہیں دیکھا۔ ہم معاشرتی طور پر بہت جلد جج کرنے والے لوگ ہیں، اور اکثر ہم کسی کے رویے یا صورتحال کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں بغیر یہ جانے کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے۔ نیلم نے اپنی بیماری کے باوجود جو کچھ کیا وہ بے مثال تھا، مگر ہم نے اس کی اس قربانی کو نظر انداز کر دیا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کا مقصد لوگوں کی مدد کرنا تھا، اور اگر ہم نے اسے سمجھا ہوتا تو ہم اس کے کام کی قدر کرتے، اور شاید وہ آخر میں ایک سکون اور خوشی کے ساتھ یہ دنیا چھوڑتی۔ جب میں نیلم کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اسے کبھی وہ عزت نہیں دی جو وہ چاہتی تھی۔ ہم نے کبھی اس کے کام کو اپریشیٹ نہیں کیا، اور نہ ہی اس کی کوششوں کو سراہا۔ اس کی زندگی کی حقیقت ہمیں تب سمجھ میں آئی جب وہ ہمیں چھوڑ چکی تھی، اور تب ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے اپنی نفرت اور غلط فہمی کی وجہ سے ایک اچھے انسان کو کم سراہا۔ زندگی میں ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے کہ کسی کی حقیقت کو جاننے سے پہلے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اگر ہم محبت کی زبان سمجھیں، اگر ہم انسانیت کی حقیقت کو سمجھیں تو شاید دنیا میں بہت سی خاموش حقیقتیں ہمارے سامنے آئیں جو ہم نے کبھی نظر انداز کی۔ اگر ہم نیلم کی طرح کے لوگوں کو ان کی قربانیوں اور محنتوں کے لیے سراہتے تو شاید دنیا کا منظر کچھ مختلف ہوتا۔ نیلم کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم محبت اور ہمدردی کا اظہار ہمیشہ وقت پر ہونا چاہیے۔ ہمیں کبھی کسی کو اس کی حالت یا پس منظر کی بنیاد پر جج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کبھی نہیں جان سکتے کہ اس شخص کی زندگی میں کیا حقیقت چھپی ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس کی محنت، قربانی اور محبت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم کسی کی زندگی میں خوشی کا سبب بن سکیں۔ اگر ہم دنیا میں محبت اور انسانیت کا پیغام پھیلائیں تو شاید ہم اپنی زندگیوں میں سکون اور خوشی حاصل کر سکیں۔
नीलम की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसानियत का असल मकसद एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे की इज्जत करना है, ना कि सिर्फ जज करना या किसी की कमजोरियों पर तबसरे करना। अगर हम उसे सच में समझे तो हम सब की जिंदगी बेहतर हो सकती है और हम इस दुनिया को बेहतर जगह बना सकते हैं। ये नोट इस बात का आकाश है कि कभी किसी की जिंदगी या उसके काम को जज करने से पहले उसकी हकीकत को समझना जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि उसके पीछे कितनी बड़ी कहानी छुपी होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।